میں نے ان سے کہا میاں شیر سوار کے دربار میں آ کر گیدڑ کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیوں کا شیر آیا، سنیوں کا شیر آیا. جالنا والوں کو تو کم سے کم ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. جالنا والوں کو ڈری سہمی ہوئی بات تو کم سے کم نہیں کرنا چاہیے. ان کے احاطے میں 750 سال سے اللہ کا شیر آرام کر رہا ہے. میرے عزیزوں، ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں. آپ کا یہ جذبہ سلامت رہے. مولانا عباس صاحب مجھ سے ابھی بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر کھڑے ہیں، ابھی تک چل رہا ہے ان کا، اور یہ جلسہ کیا ایسی ہی ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ ہر دن کا معاملہ ہے میرے لیے. روزانہ میں دیکھتا ہوں. مولانا عباس صاحب کے جواب میں ایک بات سناتا ہوں. کوئی ایک دیوانہ اور پاگل جو ہے قطب مینار پہ چڑھ گیا. ساری پولیس آ گئی، سارا ڈپارٹمنٹ آ گیا اس کو اتارنے کے لیے کہ اتر جائے. وہ کسی کی نہیں سنتا. دوسرا ایک پاگل آیا اور وہ قطب مینار کو پکڑ کر کہنے لگا میں ہلا کے گرا دوں گا، اتر جا. تو اس کو سمجھ میں آ گئی، اتر گیا. تو کہنا یہ ہے یہ دیوانے اگر سمجھتے ہیں تو اس دیوانے کی سمجھیں گے. سبحان ادھر اللہ بھی دیوانہ ہے، ادھر بھی دیوانہ ہے. سبحان اللہ. لوگوں کی فوج کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، حضور کے دیوانوں کو نہیں کنٹرول کیا جاتا. سبحان اللہ. واہ. اسی لیے دنیا خوف زدہ ہے کہ تمہارے جذبات دوبارہ بیدار ہونے نہ پائیں. اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، انگریزوں کا یہ نعرہ تھا اس ہندوستان میں، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہ انگریز کہتے تھے یہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن موت سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ صرف اور صرف خاصہ قوم مسلم کا ہے. بے شک. جانتے ہو ہمارا ایک لقب تھا، صرف مسلمان نام نہیں ہے ہمارا، صرف مومن نام نہیں ہے. دنیا ہمارا ایک نام اور جانتی تھی. دنیا کی زبان میں ہم کو کفن بردوش کہا جاتا تھا. سبحان اللہ. کہ یہ مسلمان ایسا ہوتا ہے جو کندھے پہ کفن لے کے چلتا ہے. ابھی مولانا سید جمیل صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، گاڑی سے آتے ہوئے لوگ گاڑی میں نہ آ جائیں نیچے، اور ڈرائیور صاحب سے کہہ رہے تھے آپ چلاؤ، ابھی قانون پاس ہوا نہیں ہے. میں نے ان سے کہا یہ قانون ان لوگوں کے لیے ہے، لیکن یہاں جو دیوانے سر ہتھیلی پر لے کر ہی آئے ہیں، بے شک حق ہے. مجھے بتاؤ بچنے کون آیا ہے؟ یہاں تو دیوانے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے سروں کا نذرانہ لے کے آئے ہیں. بے شک حق ہے. اور سب کو پتا ہے ہمارے جلسوں میں شرکت کرنے والے وہ دل تھام کر کے آتے ہیں. بے شک. بڑے دنوں کے بعد الحاج سعید نوری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. وجہ یہ ہے ان کے بڑے معاملات ہیں، سنیت کے لیے ایک بہت بڑا ہمارا چہرہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اگر یہاں ساتھ بیٹھے ہیں تو صرف اس ہمت دلانے کے لیے، یہ حوصلہ دلانے کے لیے کہ معاملات سیاسیات وہ سب چلتے رہیں گے. بار بار ایک ہی جملہ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بس اتنا کام کرتے رہو کہ کوئی جوان ٹھنڈا ہونے نہ پائے. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ العزیز میرے عزیزوں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین اسلام عطا کیا ہے جس میں ایک شوشہ بھی خالی نہیں چھوڑا گیا ہے. زندگی کا ہر نظام ہمارے پاس موجود ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ایسی آئی ہے جس آیت کو پڑھ کر کے یہودی کہتے تھے اگر یہ ہمارے دین میں اتر جاتی تو ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو عید کا دن مناتے. جانتے ہو کون سی آیت ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے. یہ حجۃ الوداع حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری حج میں نازل ہونے والی آیت.
रब फरमाता है तुम्हारा दीन कंप्लीट हो गया, और अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें दीन इस्लाम देकर राजी हुआ। दुनिया के किसी भी मजहब के लिए ये इनाम नहीं मिला है। कोई दीन ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा दीन कंप्लीट है। कोई ना कोई शोशा खाली होगा। इस रुए जमीन पर सिर्फ दीन इस्लाम है जो मुकम्मल होने का दावा करता है। सुभान अल्लाह। माँ की पेट से पैदा होने से लेकर कब्र की गोद में जाने तक हर मसले का हल इस्लाम के पास मौजूद है। बेशक। पूरी दुनिया को जुडिशरी देने वाला, पार्लियामेंट का निजाम देने वाला, लॉ बनाने वाला इस्लाम है। दुनिया 18वीं सदी तक यूरोप में रोड बनाने के तरीके नहीं मालूम थे। लोग जानवरों के साथ सोया करते थे। उनके यहाँ घर बनाने, लेआउट बनाने, टाउनशिप का निजाम तक नहीं था। जानते हो इस्लाम की तरक्कियां उस वक्त थी जब अभी यूरोप जंगलों में सो रहा था। इस्लाम ने पूरी दुनिया को चलने का सलीका दिया है। आज मुझे सिर्फ और सिर्फ दिक्कत इस बात की होती है, हमारा बच्चा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अखलाक और किरदार सीखने के लिए उनके पास जाता है जिसको पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम। जिसको पेशाब करना नहीं आता वो तुम्हें अखलाक सिखाएगा। अगर दुनिया के सबसे बुलंद अखलाक कहीं है आमीना के लाल के पास। सुभान अल्लाह। बेशक हमें किसी और से अखलाक सीखने की जरूरत नहीं है। ऐ नौजवानों, तुम इस रुए जमीन पर क्या बन कर के आए थे? कुरान तो तुम्हें कहता है कुन तुम खैर उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत बन कर के आए हो। तुम्हारा चलना फिरना दूसरों पर छाप छोड़ देना चाहिए। ये नहीं है कि तुम यहां से अमेरिका गए, तुम यहां से यूके गए, यूरोप गए और वहां का कल्चर अडॉप्ट करके लेकर आए और चड्डी पहन करके घूमने लगे। नहीं, तुम्हारी ये चीज नहीं है। तुम अगर कुफरिस्तान में भी जाओ तो मेरे नबी पाक की सुन्नतों की छाप छोड़ करके आओ। बेशक हक है। तुम अपने अखलाक और किरदार के बादशाह हो। तुम्हें किसी और की मोहताजी नहीं होनी चाहिए। बस बात सिर्फ इतनी है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। अल्लाह। आज हमको सब टारगेट पर इसलिए लेते हैं कि हमारी दीवारें गिरी हुई। जिस घर की दीवार गिर जाती है लोग इधर से उधर आने जाने का रास्ता बना लेते हैं। अगर तुम्हारी दीवारें अखलाक की मजबूत होती, कसम खुदा की, भौंकना तो दूर की बात है, उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं होती। हम इस दयारे हिंद में एक बात याद रखो, किसी से भीख मांग करके जमीन पर नहीं रहते। ये ख्वाजा की धरती है और कयामत तक चमकती रहेगी। बेशक हक है। और डराने का और इस तरह से खौफ और दहशत फैलाने का माहौल ये नया नया नहीं है। इस्लाम 1400 साल से देखता आ रहा, हर जमाने में कोई यजीद आता जरूर है, डराता भी है, धमकाता भी है, लेकिन एक नारा हर जमाने में लगता रहा है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आप हजरात को एक बात याद रखनी है, आपका जो तशख्खुस है, आपकी जो आइडेंटिटी है, हवाओं में बहना नहीं चाहिए, तूफानों और आंधियों में सौदा नहीं करना चाहिए। जैसे आज बहुत सारे हमारी जमात में मौजूद गद्दार और मुनाफिक धोतियों में जाकर छुपने लग गए और उनकी बोली बोलने लग गए कि अब इनका राज है, इनकी हुकूमत है तो यहां बात करेंगे, इनका फुजला छाटने को मिलेगा। लेकिन जो ईमान वाला है मेरे अजीजों, वो धोतियों की छांव में नहीं, कुफ्फार और मुशरिकीन के नरगे में भी लब्बैक या रसूल अल्लाह ही कहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि रसूल पाक का जो होगा, हुजूर पाक का जो वफादार होगा। आज तो तुम सिर्फ इतना डराते हो, हुकूमत हमारी, तख्त ताज हमारा, फौज हमारी, सारा हमारा, और तुम्हें जो बोलना होगा हमारी बोली बोलना होगा। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको तारीख बताता हूं, जो रसूलुल्लाह का होगा, मुस्तफा का वफादार होगा, वो अगर पत्थर भी होगा अबू जहल की मुट्ठी में भी कलमा पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लब्बैक लब्बैक।
یہ حکومت کیا کم ہے؟ 746واں عرس اس مرد قلندر کا آپ منا رہے ہیں. آپ کے باپ داداؤں نے بھی نہیں دیکھا. اتنی پرانی پشتوں کو نکال کر لاؤ, لیکن آج بھی وہ ولی کامل ہمارے دلوں میں زندہ نظر آتا. بے شک. آج اجمیر معلیٰ سے کل ہی عرس کی تقریبات ختم ہوئی ہے نا. 800 سال گزر جانے کے بعد بھی اجمیر کے راجہ کی کرسی ہلتی نظر نہیں آتی. بے شک حق ہے. کیوں؟ وہ کرسی اوٹوں سے حاصل کی ہوئی نہیں ہے, وہ مصطفیٰ کا سیلیکشن ہے. سبحان اللہ. میرے نبی پاک کی عطا ہے جو صبح قیامت تک جاری رہے گی. لہٰذا آپ کو صرف اتنا ہے, موسموں کے بگڑ جانے سے تم نہ بگڑو, ہواؤں کے الٹا ہونے سے تم نہ الٹے ہو جاؤ. بس بات صرف اتنی ہے, تمہیں اپنی تشخص اور اپنی آئیڈینٹیٹی کے ساتھ جینا ہے. آج ایک حدیث میں تمہیں سناؤں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہارے اسلام پر چلنے کو لے کر, توجہ, تم مسلمان ہو, تم اسلام پر اگر چل رہے ہو, لوگ تم کو ایسا تانا ماریں گے جیسے کسی زانی کو تانا مارتے. وہ وقت آئے گا لوگ دکھا دکھا کر کے کہیں گے یہ دیکھو مسلمان ہے, یہ دیکھو نماز پڑھنے والا ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ زمانہ آئے گا اسلام پر چلنے والے پر لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کر بولیں گے, ایسا لگے گا کہ اس دور میں اسلام پر چلنا کوئی عیب کی بات ہے. لیکن وہی امتحان کی گھڑی ہوگی, وہی امتحان کا وقت ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں اس زمانے میں جو اسلام پر چل کر کے انتقال کرے گا وہ روئے زمین کا سب سے افضل شہید کہلائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 1000 تانوں کو برداشت کر کے, ابھی تو تم کو کوئی تانے نہیں ملے جبھی تم اپنی داڑیاں چھلا کر کے گٹر میں ڈالنے لگ گئے. میرے عزیزوں, لوگوں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی, تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگ بالیاں پہنتے ہیں, چوڑیاں پہنتے ہیں مرد ہو کر, سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تمہیں آمنہ کے لال کے ان اخلاق پر چلنے میں کس بات کی حیا ہے؟ کوئی ڈر کس بات کا؟ دنیا ننگا گھومنے پر فخر کرتی ہے, ہم تاجدار مدینہ کے اخلاق پر کیوں نہ فخر کریں؟ سبحان اللہ. بے شک حق ہے. عزیزان گرامی وقار, مجھے ایک بات یاد ہے, دلی الحاج سعید نوری صاحب نے بھیجا تھا ہم کو, جب وہ معاملات چل رہے تھے NRC کے, ایک وفد کو آپ نے روانہ کیا تھا, اس میں بھی تھا. جب جا رہے تھے اس میدان میں تو ایک بات آئی, علماء ہمارے ساتھ تھے, میں بڑا امامہ پہنا ہوا تھا. ایک صاحب آئے, کہا کہ حضرت بیچ بیچ میں پولیس کی بڑی پکڑ دھکڑ ہے, NIA لگا دے رہے, بڑے بڑے قلم لگا دے رہے, اور یہ لباس اتنا ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہیں لے کر کے نہ چلے جائے. تو دوسروں کو انہوں نے بدلنے پر مجبور کیا. مجھے بات آئی, میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, میں نے کہا آپ نے کہہ دیا تو اب میرے لیے واجب ہو گیا, اب پہن کر کے ہی جاؤں گا. اس لیے کہ اللہ نہ کرے اگر اتار کر ہتکڑیاں ڈال کر جیل میں لے جائیں تو اس بات کا فخر رہے گا کہ تاج رسول اللہ کا سر پر ہوگا. سبحان اللہ. ہم جائیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر. میرے عزیزوں, اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو, چاہے جیل جانا ہو کہ قبرستان جانا ہو, شناخت اتنی رہے کہ میرے مصطفیٰ کو منہ دکھانے کے لائق رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور پاک کی سنتیں تمہارے ساتھ رہیں. اتنا انقلاب آ جائے تو بس کافی ہے. آج سے 100 سال پہلے کی بات ہوگی, میں ناگپور گیا, وہاں ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں, انہوں نے کہا 100 سال پہلے کی بات بتا رہے تھے. 2 مولانا بڑے مشہور تھے ہندوستان میں, یہ آزادی کے موقع سے پہلے کی بات ہے. ان دونوں نے ایک بات کہی تھی اس وقت کہ مسلمانوں کو کچھ نہیں. لوگ گھیر لیے ناگپور اسٹیشن پر, پوچھنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کچھ نہیں, سارے مسلمان صرف اتنا کریں کہ ٹوپی اور داڑھی رکھ لیں, سبحان اللہ. کچھ نہ کرو. کہا کیوں, اس سے کیا ہوگا؟ کہا تم لاکھوں کروڑوں میں ہو, دکھتے کہیں نہیں. اللہ اکبر. اور دیکھو عید کے دن نکلتے ہو, میرے مصطفیٰ کے جلوس کے دن نکلتے ہو, لوگوں کے سینے دھک دھک کرنے لگ جاتے. بہت خوب. بے شک تمہارے باہر چہرے دیکھ کر, تمہارے سروں پر سجی ٹوپیاں, تم کیا سمجھتے ہو میرے عزیزوں یہ 5 گرام کی ٹوپی ہے؟ نہیں میرے عزیزوں, یہ رسول اللہ کے ان یعنی ان خلفاء کے اور بزرگان دین کی نشانیاں ہیں
جو غیروں کے دلوں پر رعب طاری کرتی ہیں، بے شک حق ہے. رعب طاری کرتی ہیں. تمہیں اندازہ نہیں اس کا اثر کتنا ہے. ایک آٹو ڈرائیور صاحب وہ آ کر کہنے لگی ممبئی میں حالات بڑے سخت ہیں، اب تو داڑھی منڈانے کی اجازت ہونی چاہیے، اب تو حالات ایسے خراب ہو گئے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ منڈا لو، لیکن یہ لکھ کر کے دے دو منڈانے کے بعد 100 سال زندہ رہو گے. اللہ اکبر. 100 سال زندہ رہو گے. انہوں نے کہا یہ گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں. میں نے کہا نادان جب مرنا ہی ہے تو حضور کے اخلاق پر کیوں نہیں مرتے؟ سبحان اللہ. حضور کی سنتوں پر کیوں نہیں مرتے؟ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، جب تم حضور پاک کو چھوڑ کر پیچھے ہٹتے جاؤ گے تمہارے دلوں پر غیروں کا رعب ڈالا جائے گا. یہ میرے آقا کی حدیث ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَقْذِفَنَّ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں پر اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا، رعب ڈال دے گا دشمنوں کا. اور جب تک حضور سے پوچھا گیا یہ کب آئے گا وہن، یہ دلوں میں دوسروں کا خوف کب آئے گا؟ حضور فرماتے ہیں دو چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا. یہ مسلمانوں کے اندر جب آ جائے سمجھ لو دشمنوں کا رعب اللہ تمہارے دل پر ڈال دے گا. اللہ. تم ڈرے سہمے گھومتے رہو گے، کبھی ٹوپیاں چھپاؤ کبھی داڑیاں چھپاؤ. آج دیکھو پارٹیاں بدل کر کے بھی وہ امان میں نہیں ہے. یہ ظالم جو تعصب کا کیڑا پالتے ہیں اپنے دل میں، قرآن کہتا ہے یہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے. کیا تم نے نہیں دیکھا 2 سال پہلے وہ لکھنؤ کا رافضی کتا جو اپنا نام بھی بدل لیا دھرم بھی بدل لیا دوسروں کو راضی کرنے کے لیے، 6 مہینے چاٹتا رہا، اس کے بعد لات مار کر بھگا دیا گیا. کہاں ہے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. بہت خوب. بے شک. ایک بات یاد رکھو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آستانہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. بے شک حق ہے. اور جو حضور پاک کا ہو کر رہا ہم نے دیکھا ہے عزتیں اس کی ہیں، بے شک حق ہے. نام اس کا ہے. بے شک. آج اس منبر پر مجھے جو عزت ملی ہے وہ کسی سیاسی نیتا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. بے شک. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. حق ہے. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسے دستار بندی تعلق گلشن قادرین وار رضا. ہونا کیا چاہیے؟ توجہ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. بس بات اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی انتظام رکھا ہے. یہ صبح قیامت تک چلنے والا دین ہے میاں، 5 سال کی نشیڑی حکومتوں سے ختم ہونے والا نہیں ہے. بے شک حق ہے. آپ اس بات کو سمجھ کر کے چلو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت جتنی گہری ہوگی اتنے پاورفل بنتے جاؤ گے، بے شک. اتنی طاقت تمہارے پاس ہوگی. میری تقریر کا خلاصہ صرف یہ ہوتا ہے نوجوان کے دل کو میں اتنا بھر دوں میرے نبی کی محبت سے کہ یہ سوئے تو یہ کہتے ہوئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے سبحان کہتے، اللہ. کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے. اس نسبت کی طاقت کو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس نسبت کی طاقت کو اندازہ نہیں کر سکتے. ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملفوظات شریف میں فرمایا یہ راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا، یعنی حضور کے پیدل جو شہ سوار ہوتے ان میں ان کا نام تھا حضرت سلمہ بن اکوع. یہ اکیلے صحابی. توجہ چاہتا ہوں، مدینہ طیبہ میں رات کا وقت ہے، کارا کا رہنے والا ایک ظالم دشمن رسول جس کا نام عبد الرحمن القاری تھا، یہ 400 لوگوں کو لے کر مدینے میں حملہ کر دیا. باغیچوں میں سے کھجوریں لوٹ لیا اور کچھ باغیچوں میں آگ لگا کر بھاگنے لگا. لڑائی کے لیے نہیں، لوٹ مار کے لیے آیا ہوا چور تھا. اور اتفاق ایسا کہ مدینہ طیبہ میں سوئے ہوئے تھے سب، سلمہ بن اکوع اکیلے باہر تھے. دیکھا انہوں نے 400 کو لے کر کے عبد الرحمن قاری کا کارا بھاگ رہا ہے اور آپ نے آواز نہیں کیا، شور نہیں مچایا، تنہائی اس کے پیچھے دوڑ پڑے، تنہا دوڑ پڑے. 400 لوگ آئے ہیں
اور رسول اللہ کا ایک نوجوان 400 کو دوڑا رہا ہے. واہ سبحان اللہ. حدیث پاک میں موجود ہے. میرے عزیزوں تاریخ میں اگر یہاں تک بات ہوتی کہ دوڑا دیا مدینے سے تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتی, لیکن بات یہ ہے کہ اس ایک صحابی رسول سے دوڑ کر 400 بھاگ بھی رہے ہیں. حیرت کی بات ہے, بھاگتے جا رہے ہیں. حضرت سلمہ بن اکوع کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ مدینے سے کسی کو جگا کر لائیں, صحابہ کو اٹھا کر لائیں. انہوں نے سوچا نہیں ان کو بھگاؤں گا اور پکڑوں گا, اور اتنا تیز بھاگتے تھے کبھی گھوڑے کی سواری انہوں نے نہیں کی. سبحان اللہ. اسی لیے ان کو راجل رسول اللہ کہا جاتا ہے, رسول اللہ کا پیدل شہ سوار. اور جب بھاگتے رہے ان کے گھوڑے سست پڑ گئے, یہ آگے بڑھ گئے, اور گھوڑوں کے پیروں پر جب ان کی ٹھوکر لگتی گھوڑا گرتا, اور اوپر بیٹھا ہوا جیسی زمین پر آتا گردن پر پیر رکھتے. 400 کو بھگا رہے, سبحان اللہ. کوئی ادھر ہو رہا ہے کوئی ادھر ہو رہا ہے. اور اس کے بعد یہ عبد الرحمن قاری ڈرا ہوا ہے, بھاگتا بھاگتا پہاڑوں تک چلا گیا اور کہا پلٹ کر کے, میاں تجھے کیا چاہیے, ہماری جان تو چھوڑ. واہ ماشاء اللہ. حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا جب تک تیرے پاس مدینے کی ایک کھجور باقی رہے گی میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ. ابھی سنو یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ چور اعلان کرنے لگا عبد الرحمن قارا کا, اے لوگوں اس کی کھجوریں پھینک دو نہیں تو سب کی گردنیں مارے گئے. کھجوریں پھینک دو. ایک بات یاد رکھو, ظالم ہمیشہ بزدل ہوا کرتا ہے, بے شک چور بزدل ہوا کرتا ہے, ایمان والے کا سامنے سے مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا. جب سلمہ بن اکوع کو دوڑتا ہوا دیکھا تو ان سبوں نے کھجوریں پھینک دی, سارا لوٹا ہوا مال چھوڑ دیا. آپ کے پاس ایک چادر تھی, چادر بچھا کر سب سمیٹنے لگے, اور پھر آنکھ اٹھا کر گور گور کر دیکھتے بھی تھے. اور اس کے بعد جب تک کوئی مدینے کے آس پاس پھٹکتا رہا آپ نے صرف آنکھوں سے ہی ان کو دور کیا. سبحان اللہ. اٹھایا, پوری کھجوریں اتنی تھی کہ آپ اکیلے اٹھا نہیں پا رہے تھے. کھینچتے ہوئے جب لے کر آنے لگے, ایک صحابی حضرت ابو قتادہ, وہ فارس رسول اللہ ہے, سبحان اللہ. رسول اللہ کے گھوڑ سواروں میں سب سے بڑے شہ سوار, بیچ میں مل گئے. پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا 400 لوگوں کو لے کر چور عبد الرحمن القارہ آیا تھا, مدینے سے لوٹ کر جا رہا تھا. کہا پھر؟ کہا میں اکیلا دوڑا ہے. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ کہا ساری کھجوریں لے آیا, ان کے کئی گرا کے بھی آیا. سبحان اللہ. اس کے بعد ابو قتادہ کہتے ہیں اے سلمہ بن اکوع تجھے کوئی خوف نہیں؟ میری بات سنو اب, جس کے لیے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تمہارے دلوں میں کہاں سے خوف آ گیا, آج ڈر کہاں سے آ گیا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سلمہ بن اکوع یہ وہ صحابی ہیں جن کے دل سے سارا خوف نکل گیا تھا. کیوں؟ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بلا رہے تھے بیعت کرنے کے لیے, سب ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے. سلمہ بن اکوع سے کہا آؤ تم بھی بیعت کر لو. انہوں نے کہا آقا ایک بار کر چکا ہوں. حضور نے فرمایا دوبارہ کر لو. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے کہا آؤ بیعت کر لو. انہوں نے کہا 2 بار کر چکا ہوں. میرے آقا نے کہا 3 بار کر لو تو کیا حرج ہے؟ تیسری بار ہاتھ دیا. اس کے بعد نکل کر کہتے ہیں سلمہ بن اکوع کہتے ہیں یہ ہاتھ جب سے رسول اللہ کے ہاتھ میں گیا ہے دنیا کی کسی طاقت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. میں یہی بات آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں. اس نسبت کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں, ایک بار ان کے ہو کر کے تو دیکھو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں آ کر دیکھو, رب تبارک و تعالیٰ تمہارے سینے کو بے خوف بنا دے گا, تمہارے سینے سے خوف نکال دے گا. بے شک. اعلیٰ حضرت اپنے دور میں جب یہ کہتے تھے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے تھے جبکہ حالات ان کے سازگار نہیں تھے. حکومت وقت, انگریزوں کا زمانہ اعلیٰ حضرت کے موافق نہیں تھا. ارے وہاں ماہانہ تنخواہ پانے والے مولوی موجود تھے,
انگریزوں کی بولیاں بولنے والے جبہ اور دستار والے لوگ تھے, حالات سب ان کے خلاف تھے, تب بھی ڈنکے کی چوٹ پر بریلی کی سرزمین سے حق بیانی ہو رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یقین تھا میری نسبت دنیا کے کسی امیر زادے سے نہیں, میری نسبت مدینے کے تاجدار سے. سبحان اللہ. آج آپ کو اور ایک بات یاد دلاتا ہوں, اور ایک بات. سرکار سیدنا امام علی مقام کربلا کی داستان سنتے رہتے, ہر سال سنتے ہیں نا. کیوں سنتے ہیں؟ رونے کے لیے, ماتھا پیٹنے کے لیے. سنی ماتم کرنے کے لیے نہیں سنتا ہے. بے شک. ہم کربلا اس لیے سناتے ہر سال کہ سننے کے بعد 80 سال کا بوڑھا بھی 25 سال کی جوانی میں آ جائے. بے شک. اس کے اندر سے خوف نکل جائے, بزدلی نکل جائے. حق بات ہر زمانے میں بولی جائے گی. مولا امام حسین کا میدان ہے, توجہ. نعرہ تکبیر. لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. کربلا کا میدان ہے, اور آپ کو پتا ہے سیدنا امام حسین کا سب سے پہلے راستہ روکنے والا کون تھا؟ یزید کی طرف سے آیا ہوا ایک سپہ سالار حر بن یزید. 1000 کا لشکر لے کر کے آیا اور امام حسین کا راستہ روک کر کربلا آنے پر مجبور کرنے والا. لیکن دل میں اتنی کھوٹ نہیں تھی, وہ صرف یزید کا ایک سپاہی تھا اور حکم کی پابندی کر رہا تھا. توجہ, جب 10ویں محرم آنے والی تھی, ایک رات پہلے حر بن یزید جا کر کے یزیدی فوجوں کو سمجھاتا ہے, امام حسین جب صلح کے لیے تیار ہیں تو تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو یزیدیوں نے کہا نہیں, ہمیں صلح کرنے کو نہیں بھیجا گیا, ہمیں حسین کی گردن لینے بھیجا گیا, حسین کا سر لینے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو حر بن یزید نے کہا اگر تم قتل و غارت ہی کرنا چاہتے ہو, تمہاری جنگ تمہیں مبارک, میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو توجہ سے, یزید کا سپاہی 1000 لشکر لے کر کے سب سے پہلے راستہ روکنے والا امام حسین کا ایک رات پہلے آیا اور امام حسین کے خیمے میں آیا. آ کر کے عرض کرنے لگا دست بستہ مولا مجھے معاف کرے, میں نے آپ کا راستہ روکا, میں نے یہ چاہا تھا کہ صلح ہو جائے, نہیں ہو سکی. وہ جنگ پر آمادہ ہے, آپ کا خون لینے پر آمادہ ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ عرض کرتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی آپ کے قدموں میں ہوگی. سبحان اللہ. امام حسین نے قبول کیا, سینے سے سینہ لگایا. توجہ, اور اس کے بعد گھوڑے پر سے اترا نہیں حر بن یزید, کہا اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک میں کفارہ ادا نہ کر لوں آپ کے راستہ روکنے کا. اللہ اکبر. دوسری صبح ہوئی, جانتے ہو جب جنگ چھڑ گئی تھی کربلا کے میدان میں, یہ حر بن یزید کا اعلان تھا جب تک ہم زندہ ہیں اہل بیت کا ایک بچہ بھی میدان میں نہیں آئے گا. سبحان اللہ. کوئی نہیں آئے گا میدان میں جب تک ہم زندہ ہیں. اور اس ایک حر بن یزید کی داستان بہت کم لوگ سناتے ہیں, تفصیل آپ کو بتائے. انہوں نے صبح سے جو لڑائیاں شروع کی اور دوپہر آنے سے پہلے پہلے یہ تنہا حر بن یزید نے 120 لوگوں کو مار گرایا تھا. سبحان اللہ. اب یہ داستان اس لیے سنا رہا ہوں میرے عزیزوں, اس کے بعد جام شہادت نوش کر گیا, انتقال کر گیا. میں نے اس میں سے ایک پوائنٹ کو دیکھا, ایک رات پہلے حسین اعظم کے خیمے میں آنے والا ایک رات کا حسینی تنہا ہو کر 120 کو مار سکتا ہے, تو پیدائشی حسینی کیوں نہیں بھاری ہو سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. سبحان اللہ. جو پیدائشی حسینی ہو وہ کیوں نہیں بھاری ہو سکتا؟ بات صرف اتنی ہے, جس کے پاس ہیرا ہے اسے خود پتا نہیں میرے پاس کیا ہے, جس کے پاس ساری دولت ہے اسے خود پتا نہیں اس کے پاس کیا ہے. آپ کی حیثیت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, آپ کی ویلیو کیا ہے ہمارے بتانے سے اگر نہیں سمجھتے تو میڈیا کے دجالوں کے بھونکنے سے تو سمجھ جاؤ. یہ دن رات جو ہم پر چیختے رہتے ہیں, بھونکتے رہتے ہیں,
ابھی تو سارا مسالہ ان کے پاس ہے, سارا مسالہ. کچھ ٹٹوؤں کو خرید کر کے لے جائیں گے اور ڈیبیٹ کے لیے بٹھائیں گے, اور ٹوپی بھی بھاڑے سے دیتے ہیں. ہاں, وہاں پر بیٹھنے والے کو ٹوپی بھی کرائے سے دیتے ہیں, اور اس کے بعد مرغے لڑاتے رہتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا یہ اتنی بیکورڈ قوم ہے, اتنی بکھری ہوئی قوم ہے, ان کے ججز خود ہی رپورٹ دیتے ہیں, سچر کمیٹی رپورٹ, سری کرشنا رپورٹ, کہ مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں دلت سماج سے نیچے آ گئی, یہ ان کی رپورٹ ہے. تو پھر 24 گھنٹے یہ میڈیا ہم پر ہی کیوں بھوکتے ہیں؟ واہ کیا بات ہے. کیوں ہے ہم ٹارگٹ نمبر 1؟ ارے جب چینل کھولو ٹوپی, برقع, مسجد, مینار, یہی ہے, داڑھی, صرف اور صرف یہی ہے. کیوں ایسا ہے؟ صرف بات یہ ہے تمہیں پتا نہیں تمہارے پاس کیا ہے. وہ بار بار بھونک کر بتاتے ہیں تو محمد عربی کا شعر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر. یس, سنیوں کا شعر ہے. ارے سارے مدے تو ہم پر ہی ہیں, سارے مدے. الیکشن کو بھی ہاٹ کرنا ہونا تو ہمارا نام لینا پڑے گا. بے شک ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے اس ملک میں اور بھی بہت ساری قومیں جیتی ہیں, ان کے نام کی کسی ضرورت نہیں. کسی کو ہیرو بننا ہے یہاں پر تو ہمارا نام لیتا ہے, کسی کو بہت زیادہ کیڑے کاٹنے لگے ہیں تو وہ اسلام تک چلا جاتا ہے. وہ صرف اور صرف اس کو ذریعہ بناتے ہیں. ارے تمہیں نام اور بڑا منصب حاصل کرنے کے لیے بھی ہماری سیڑھیوں سے جانا پڑتا ہے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو, تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. سبحان اللہ. آئے دشمن دورے زماں ہمارا, یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اور رضا اکیڈمی کا یہ پیغام بہت سارے لوگ, میڈیا والے بھی اور ہمارے رشتہ دار بھی آئے ہوں گے اور رپورٹ کر رہے ہوں گے. رضا اکیڈمی کا پیغام, بھائی میری تقریر کا میں ذمہ دار ہوں, رضا اکیڈمی کا نہیں, باقی کے. لیکن یہ جو میسج دے رہا ہوں یہ رضا اکیڈمی کا ہے, باقی کی چیزوں کا میں ذمہ دار. رضا اکیڈمی کا میسج یہ ہے, بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے آپ کیا کہتے ہیں 22 جنوری ایسا بنایا ہو جیسے 15 اگست آ گئے. کیوں اتنا زیادہ ہوا ہے, کیوں اتنا زیادہ ہلہ ہے؟ میرے عزیزو تم یہ ساری چیزیں کیوں کریٹ کر رہے ہو؟ مسلمان ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں سفر نہ کریں, فلاں نہ کریں, بہت ساری چیزیں. میرے عزیزو سفر کینسل کر کے گھوم رہے ہیں اور ہم یہاں پروگرام کرتے بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. توجہ, رضا اکیڈمی کا میسج یہ تھا اور ہے. لوگوں نے پوچھا آپ کیا کریں گے؟ ہمارا جو مشن ہے نا وہ زندہ ہے. مسجد تھی, مسجد ہے, مسجد رہے گی. سبحان اللہ. وہ تو رہے گا, وہ تو رہے گا. لیکن ساتھ میں ایک بات یاد رکھو, اگر کوئی تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم بھی آ جاؤ ادھر ہی دفلی بجاؤ, تو کہو اتنا آسان دین نہیں ہے. تم اپنا بجاؤ اور ہر گھر پر لا الہ الا اللہ کی کثرت ہوگی. انشاءاللہ ہر جگہ سے آیت کریمہ کا ورد ہوگا. اس کا اثر کیا ہوگا پتا ہے؟ اس کا اثر کیا ہوگا؟ آؤ غریب نواز کے دربار میں. سبحان اللہ. دربار غریب نواز میں جب آئے اجمیر معلیٰ, میرے عزیزو یوں ہی نہیں آئے تھے, رسول اللہ نے پورا نقشہ بتایا تھا. سبحان اللہ. ہندوستان پہنچنے کا پورا نقشہ بتایا ہے. غریب نواز فرماتے میں نے دربار رسول میں آنکھیں بند کی تھی, خواب میں میرے آقا آئے, راستہ اتنا بتایا تھا کہ میں اجمیر کے پہاڑ بھی دیکھ چکا تھا. سبحان اللہ. جب آئے اجمیر کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ انا ساگر کے قریب, سرکار غریب نواز چلے میں چلے گئے اور عبادت کرنے لگے. ہلہ ہو گیا. روکنے کی کب نہیں کوشش کی گئی, ہر زمانے میں. اور زمانے میں راجے مہاراجے سب طاقت لگا چکے تھے. اور اس کے بعد جب طاقت سے نہیں ہوا, جادو سے نہیں ہوا,
تو لوگوں نے مشورہ دیا راجے کو کہ یہ بابا جو ہے بڑا پہنچا ہوا ہے, یہ منتر جو پڑھتا ہے نا, اس منتر میں بہت اثر ہے, جو جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو اس کا توڑ بھی منتر والے سے ہونا چاہیے. تو کہا ٹھیک ہے, جو بڑے منتر والا جاپ کرنے والا ہے اس کو بلائیں گے. تو ڈھونڈ کر کے ایک بہت بڑے پجاری کو لایا گیا. تاریخ کی بات بتا رہا ہوں, تاریخ میں ایک بہت بڑا پجاری تھا جس کو رام دیو کہا جاتا ہے. یہ والا نہیں, وہ الگ ہے, واہ, وہ دونوں آنکھ والا تھا. اس کو بلایا گیا. اس کا توجہ, اس کی جاپ, اس کا منتر بڑا مشہور تھا. وہ 400 پجاریوں کو لے کر کے آیا اور سب جادوگر سب کو کہا میں جو منتر دیتا ہوں نا, یہ منتر پڑھتے رہنا. جب وہ دورش آئے گا, جب وہ فقیر آئے گا, یہ منتر پڑھتے رہنا, آگ لگ جائے گی, بھسم ہو جائے گا. سب منتر یاد کر کے آئے اور جب وہاں قریب پہنچے, سرکار غریب نواز کے 2 خادم ساتھ میں تھے, 2 ہی تھے. دوڑتے ہوئے آئے خیمے میں, کہا حضور بڑی فوج آ رہی ہے, سارے پنڈت تھے, سارے پجاری, اور پتہ نہیں کچھ پڑھتے ہوئے آ رہے, کہیں ان کا جاپ, ان کا منتر یہ اثر نہ کرے. سرکار غریب نواز نے کہا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں. کہا حضور ایسے ہی جائیں گے؟ کہا نہیں, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے چلو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب باہر آئے تو رام دیو نے پہلے ہی سے کہا تھا دیکھنا تو منتر زور سے پڑھنا. اور جب سرکار غریب نواز باہر آئے میدان کے پاس, ارے وہ پیشانی جمال رسول لے کر آئی. سبحان اللہ. شہزادہ علی کا ہے, فاطمہ زہرا کا لال ہے. بے شک. جب میدان میں آیا تو سارے پجاری جتنے تھے منتر چالو کر چکے, دیکھتے ہی درویش کو, لیکن سننے والوں نے بتایا وہ اپنا منتر بھول گئے, لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے. سارے کے سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ گئے. اور جا کر کے جو بڑے دیو تھے گرو گھنٹال جی کے پاس کہے آپ جو لے کر آئے تھے فوج, وہ بابا کا منتر پڑھ رہی, ہمارا نہیں پڑھ رہی ہے. بابا نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میرے پالے ہوئے ہیں, میرے پالے ہوئے ہیں. بابا اتر کر کے آئے, غریب نواز کو دیکھا اور کہا یہ جو پڑھ رہے تھے یہ جھوٹ نہیں ہے, میں بھی وہی پڑھتا ہوں جو یہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان سرکار اللہ. غریب نواز نے قبول بھی کیا اور رام دیو سے بدل کر وہ شادی دیو ہو گئے. سبحان اللہ. تاریخ میں موجود ہے یہ واقعہ. اور زندگی بھر غریب نواز کی خدمت میں مرید بن کر رہے, سبحان اللہ, اور ایمان پر وفات بھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. آؤ میرے عزیزو, ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اور اللہ. انشاءاللہ العزیز اثر ہوگا. جالنا کے میدان سے پکاری ہوئی یہ کلمے کی آواز اس دھرتی پر بھی جائے گی جہاں ناقوس اور سیپ بجا رہے ہوں گے. آج تم طاقت کے بل بوتے بجانا بجا لو, کبھی تو نسلوں میں صلاح الدین آئے گا. سبحان اللہ. کبھی تو آئے گا. تاریخ ہر زمانے میں بتاتی رہی ہے. اللہ کا یہ نظام ہے, بادشاہ کو فقیر بھی بنا دیتا ہے, فقیروں کو سلطان بھی بناتا ہے. بے شک حق ہے. اور اگر آج اندھیرا ہے, ہماری جماعت کے اندر انتشار ہے, ہماری جماعت کے اندر پھوٹ ہے, تو یہ بھی ختم ہوگی انشاءاللہ. وہ امام مہدی کا جھنڈا آئے گا انشاءاللہ. جب مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب ایک ہی آواز ہوگی, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, بس لبیک. میرے عزیزوں, پیغام میں صرف اتنا دینا چاہتا ہوں, حالات کی ناسازگاری کو دیکھ کر کبھی اپنا ایمان نہ کھونا, انشاءاللہ. اپنے حالات نہ بدلنا. آج کے زمانے میں سب سے بڑا ذمہ تمہارا کیا ہے جانتے ہو نوجوانوں؟ یہ نعرے لگانے کا کام ہی نہیں ہے, یہ تمہارے جذبات سے نہیں ہے. کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوا یہ عہد کر کے کیوں نہ اٹھے
दुनिया अगर मेरे नबी की तरफ उंगली उठाती है, मैं अपने घर में हर बच्चे का नाम मोहम्मद रखता हूं। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। ये नहीं हो सकता। सिर्फ नाम रखने से नहीं, तुम्हारी चाल चलन से भी आप ये खुशबू आनी चाहिए कि ये जालना की गलियों में घूमता है लेकिन खुशबू मदीने की आती है। सुभान अल्लाह। ये जब तक इनकलाब लाओगे बहुत जल्दी असर कर जाएगा मेरे अजीजों। आपके खड़े होने की देर है, आपके खड़े होने की देर है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मेरी तकरीरों को आज, मेरी इमेज को आज भड़काऊ मौलाना से तशबीह दी जाती है और वही लोग देते हैं। उनको ये लगता है बहुत भड़काते हैं, बहुत एग्रेसिव करते हैं। मेरे अजीजों, अगर हुजूर पाक की मोहब्बत में सीरियस होकर बोलने का नाम भड़काऊ है तो मैं स्वीकार करता हूं और बार बार करूंगा। इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको। वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हाँ, हमें इस बात का डर नहीं है। एक बात बार बार कहता हूं, न मैं चाकू छुरी की बात करता हूं, न तलवार बंदूक की बात, न बम बारूद की, न तुम्हें जंग में लड़ने की कहीं दावत देने आया हूं। लोगों को ये लगता है कि ये पूरी कम्युनिटी बनाएंगे, लड़ाई कराएंगे। मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं नौजवानों, तुम्हें हथियार और तलवार की जरूरत भी नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ इश्क़े रसूल में मलबूस हो जाओ, तुम्हारे चलने फिरने से कई कीड़ों की यूं ही मौत आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी हथियार की बात मैं नहीं करता, हुजूर के इश्क की बात करता हूं, बेशक, हुजूर की सुन्नतों की बात। आज हर नौजवान ये अहद करके उठेगा इंशाअल्लाह, ये गर्दन मेरे नबी पाक के नाम की है, बेशक, ये जान मेरे नबी पाक के नाम की है, बेशक। तो हुजूर के नाम पर जब जान दे सकते हैं तो कुछ गुनाह छोड़ क्यों नहीं सकते? बेशक। आज से कोई नौजवान गाने नहीं सुनेगा, इंशाअल्लाह। सुनेंगे आप? नहीं। गाने जिना की तरफ ले जाते और मुनाफिक बनाते। अल्लाह, ये मुहद्दिसीन का कौल है। अल्लामा अब्दुल गनी नाबुलसी ने लिखा है, जो कसरत से गाने सुनता है वो जिना की तरफ जाता है और मुनाफिक बन जाता है, उसके दिल में निफाक आता है, ईमान से हाथ धो बैठता है। क्या आप उस रास्ते पर जाएंगे? नहीं, इंशाअल्लाह। तो आप अहद करो, सुनो तो मेरे नबी के नगमे सुनो। सुभान अल्लाह। हुजूर पाक के इश्क की बोलियां खुद भी और अपने बच्चों को भी, और अपने मुआशरे से नशा को निकालना। पूरी दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है तुम्हें नशा और दवाइयों तक, बल्कि हर चीज में मुलविस करे। हर शहर का ये प्रॉब्लम है, जहां जाते हैं नशा कहाँ बिकता है तो मुसलमानों के मोहल्ले का एड्रेस दिया जाता है। बेचते हम हैं, खिलाते हम हैं। कौन करता है ये सारा? और डिपार्टमेंट को सब ये चीजें पहुंचती भी हैं। मेरे अजीजों, सब जगह की रिपोर्ट ही आती है। क्यों दुनिया ने आज तुमको इस गलीज अड्डे पर लाकर छोड़ दिया? जानते हो, उन्हें पता है इनको नशा में सुलाते रहो, जिस दिन ये बेदार हो गए दूसरों का सोना हराम कर दें, दूसरों का चैन खराब हो जाए, जिस दिन ये बेदार हो जाए इश्क मुस्तफा के साथ। इसलिए ठोकर मारो इन नशे की तमाम आदतों को। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठेस पहुंचा सकते हो आप? नहीं। हुजूर पाक को दर्द दे सकते हो? नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो ये है, फरमाते हैं तुम्हारे तलवे में कांटा भी छुप जाए हुजूर को उसका भी एहसास होता है। अल्लाह अकबर। तुमने अपने हाथ को हिलाकत में डालने के लिए क्या क्या कर लिया। मैं कई नौजवानों को देखा हूं, अपने हाथों अपनी बर्बादी कर बैठे, उन्होंने जवानी को कत्ल कर दिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब तुम्हारी खबर पहुंचती होगी, हुजूर फरमाते तुम्हारे हर अमल हर जुमेरात को फरिश्ते मेरे पास लाते, अल्लाह, हर जुमेरात को फरिश्ते पहुंचाते, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे बाप के नाम से रिपोर्ट पहुंचती है। ऐ नौजवानों, बताओ, जब हर हफ्ते मेरे आका को हमारी खबरें फरिश्ते देते होंगे, आका आपका गुलाम फलां कट्टे पर बैठकर नशा कर रहा था, ताश के पत्ते खेल रहा था, जुए के अड्डे पर था, इसके हाथ में नशा था, हुजूर पाक के दिल पर क्या गुजरेगी? आज तुम नामूसे रिसालत की बात करते हो, इश्क़े रिसालत की बात करते हो, हुजूर पाक को दर्द देना या ईजा देना ये कहाँ के अखलाक हैं? आज आपको तय करना होगा। मेरा सब कुछ जब नबी पाक के लिए वक्फ है तो फिर इन गुनाहों को मुझे अपने से दूर करना, इसलिए कि गुनाह आदमी के अकल पर पर्दा डाल देता है और फिर आदमी हक व बातिल को समझने से भी कासिर हो जाता है। आज के हालात यही है,
بزدلی لانے والی چیز گناہ ہے، ڈر اور خوف لانے والی چیز یہ گناہوں کی کثرت ہے. ورنہ مجھے پتا ہے یہ گنہگار ہیں لیکن حضور کے غدار نہیں ہیں. بے شک حق ہے. بس بات صرف اتنی ہے، جو مدھم ہے روشنی چراغ کی، اس لو کو بڑھا دو، اس لو کو بڑھا دو، اور اس طرح کی 1022 تاریخ آ جائے پھر تمہارا بال بیکا بھی نہیں ہوگا. بے شک حق ہے. انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت بتائے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے، واہ پھر شور آئے گا. بے شک. آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا. سبحان اللہ سبحان میرے اللہ. عزیزو، میں اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. نہ مایوس نہ ہو، گھبراؤ مت، نہ گھبراؤ اے مسلمانوں. ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. سبحان یہ اللہ. ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ارے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے. سبحان اللہ سبحان لبیک یا اللہ. رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول لبیک اللہ. یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. 2 منٹ